ایک زمانے میں ایک دور دراز کی ریاست میں شہزادی صوفیہ رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت پینٹ کرنا جانتی تھی۔ اسے آرٹ کی تخلیق کرنا بہت پسند تھا۔ اس نے اپنے زیادہ تر دن قلعے کے آرٹ اور اسٹوڈیو میں گزارے۔ کینوس، برش اور رنگ تھے۔ صوفیہ کے والدین بادشاہ اور ملکہ نے اس کے جذبے کی حوصلہ افزائی کی اور امید کی کہ یہ ان کی بادشاہی میں خوشی لائے گی۔ ایک دن قلعے کے اٹاری کی تلاش کے دوران صوفیہ کو ایک پرانے اور پراسرار کمرے میں ایک پینٹ برش نظر آیا جو ایک نرم جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا، اور اسے اس سے ایک عجیب سا تعلق محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے برش کو پینٹ میں ڈبو کر تخلیق کرنا شروع کیا، اس کا آرٹ ورک زندہ ہو گیا۔ ایک خوبصورت تتلی جو اس نے پینٹ کی تھی وہ پینٹنگ سے باہر پھڑپڑاتی ہوئی کمرے کے چاروں طرف اڑنے لگی۔ صوفیہ حیران اور پرجوش ہو کر دیکھنے لگی۔ اس نے مزید پینٹ کیا اور اس کی تخلیقات اس کی آنکھوں کے سامنے شکل اختیار کر گئیں۔ ایک گلدان جو اس نے تازہ پھولوں سے بھرا ہوا پینٹ کیا تھا، اور ایک دھوپ والا منظر جو اس نے بنایا تھا، اس نے پورے محل کو گرما دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جادوئی پینٹ برش کا اپنا ذہن ہے جس نے صوفیہ کے فن میں اضافی چمک اور حیرت کا اضافہ کیا ہے۔ جیسے ہی جادوئی پینٹ برش کی خبر پھیلی، پوری مملکت سے لوگ مدد کے لیے صوفیہ کے پاس آئے۔ ایک کسان نے اسے ایک بھرپور فصل پینٹ کرنے کو کہا، اور جلد ہی اس کے کھیت رسیلے پھلوں اور سبزیوں سے بھر گئے۔ ایک نوجوان لڑکی نے ایک وفادار ساتھی کی پینٹنگ کی درخواست کی، اور صوفیہ نے ایک پیارا خرگوش بنایا جو لڑکی کا بہترین دوست بن گیا۔ اپنی جادوئی پینٹ برش کے ساتھ صوفیہ نے اپنی بادشاہی میں رنگ اور خوشیاں بھر دی۔ اس نے متحرک پھول پینٹ کیے جو ہمیشہ کے لیے کھلتے رہے، چمکتی ہوئی کوسے قزح جو آسمان میں بھر دی، اور یہاں تک کہ ایک شاندار ڈریگن جو اس کا وفادار ساتھی بن گیا، اژدہا جس کا نام اسپارکلز تھا اور سونے کا دل تھا۔ صوفیہ اور اسپارکلز نے مل کر سنسنی خیز مہم جوئی کی، مسائل کو حل کرنے اور دنیا کو ایک روشن مقام بنانے کے لیے فن کا استعمال کیا۔ ایک دن ایک سیاہ طوفان بادل نے بادشاہی کے سالانہ فصل کے تہوار کو برباد کرنے کی دھمکی دی۔ صوفیہ اور اسپارکلز ایکشن میں آ گئے۔ ایک شاندار سورج کی پینٹنگ جس نے بادلوں کا پیچھا کیا، اور تہوار کی رونقیں بچ گئیں، اور بادشاہی رات تک اس تہوار کو مناتی رہی۔ تب سے صوفیہ اور اسپارکلز کو بادشاہی کی متحرک جوڑی کے طور پر جانا جانے لگا، جس نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے فن اور جادو کا استعمال کیا۔ صوفیہ کے والدین بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کو اپنے لوگوں کے لیے خوشیاں لاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے تخلیق کرتے رہنے کی ترغیب دی، اور جلد ہی پوری سلطنت رنگ اور حیرت کا شاہکار بن گئی۔ صوفیہ کی کہانی نے دوسروں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ ثابت کیا کہ تخلیق اور مہربانی سے کچھ بھی ممکن ہے، اور اس طرح شہزادی صوفیہ اور اسپارکلز نے ایک وقت میں ایک جادوئی برش آرٹ کی طاقت کے ذریعے خوشی اور جادو پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشی سے بسر کیا۔